بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا معاشرہ موسٹلی تقریباً جتنے بھی ہم لوگ ہیں، جتنے بھی ہم کسی نہ کسی پیرامیٹر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، دفاتر کے اندر ہم جاتے ہیں، ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ہم شامل ہوتے ہیں، تو یہ جو بیماری جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے یہ بہت بڑی ہے، اور اس کے آؤٹ کمز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بیان کیے ہیں۔ اس میں تین چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ معاشرے میں اور ہماری روحانیت کو، ہماری اپنی ذاتی اصلاح کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے غیبت، ایک ہے تہمت یا بہتان، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے تحقیر۔ یہ تین چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر ان آیات کے سٹارٹ کے اندر کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب یہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت یہ ہے کہ ایک شخص موجود نہیں، آپ اس کے منہ کے اوپر وہ بات نہیں کرتے، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، ایسی بات جو اس کے اندر آلریڈی وہ ہے غلط بات، یعنی کہ موجود ہے اس کے اندر، لیکن وہ اگر سنتا تو آپ کی بات اس کو اچھی نہ لگتی، وہ عیب اس کے اندر ہے، لیکن آپ نے پیٹھ پیچھے اس عیب کا اظہار کیا، تو آپ نے اس شخص کی غیبت کی۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بھی اس پر شاہد ہے کہ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے جیسا ہے۔ میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ایک دن ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر تھے، تو وہ بتاتے تھے، کیونکہ حکیم جو ہوتے ہیں نا، یہ نبض جب دیکھتے ہیں تو اس کے اتار چڑھاؤ اور ان میں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے وجود کے معاملات کیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے یہ بھی۔ تو وہ حکیم صاحب کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو ہم اس کو پرہیز بتاتے ہیں کچھ چیزوں سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو پرہیز بتایا کہ آپ جو ہے نا آپ نے گوشت نہیں کھانا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد آیا، تو اس حکیم نے جب نبض چیک کی ڈاکٹر نے، تو اس نے کہا یار میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، آپ نے تو گوشت کھایا ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے قسم اٹھا دی کہ میں نے گوشت نہیں کھایا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں گوشت کے قریب بھی نہیں گیا۔ وہ حکیم کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ جو علامات اس کے نبض سے ظاہر ہو رہی ہیں وہ تو وہ چیزیں ہیں جس میں گوشت کھانے کا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، بڑے اس کے اوپر لوگوں کو بلایا، بلا آخر اس ریسرچ کے بعد مجھے جو چیز، جہاں سے اس چیز کا اندازہ ہوا اور پتہ چلا، وہ مجھے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہوا کہ ایک عورت تھی، تو وہ حضور پاک کے پاس جب آئی تو اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو نے گوشت کھایا ہے مرے ہوئے بھائی کا۔ اس نے کہا حضور اب میرا روزہ ہے، میں کہاں سے؟ آپ نے منگوایا ایک تھال سا، آپ نے کہا اس کے اندر کہہ کرو انگلیز، جب کی تو اس کے اندر سے بوٹیاں برآمد ہوئیں۔ اٹس مین کہ یہ تاثیر ہے، جیسے گوشت آپ کھاتے ہیں اس کی انرجی کی ایک تاثیر ہے جو آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے، اور وہ تو یہ ایسا ہی ہے جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کے خون میں آپ کچا گوشت کھا رہے ہیں، مرے ہوئے بھائی کا، ایک بدبودار حرام گوشت کھا رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے۔ اچھا، بہتان، آپ نے کسی کے پیچھے ایسی بات کی جو اس بندے کے اندر ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، آپ نے ایسے ہی کسی کے پیچھے کوئی بات کر دی، تو یہ بہتان ہے، اور یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، زنا کر کے آپ کو اللہ کا معاملہ ہے، شاید آپ توبہ کر لیں، لیکن اس چیز کی آپ توبہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ آپ کسی کے بارے میں کوئی بری بات کریں گے، آپ میں اتنی اخلاقی جرات ہوتی نہیں ہے کہ آپ اگلے بندے کو جا کے بتائیں بھائی میں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے، مجھے اس پہ معاف کر دو۔ ممکن ہی نہیں، آپ نہیں کبھی بھی کسی شخص کو اس طرح کے معاملات کہہ پائیں گے، تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے تحقیر کرنا، کسی کے منہ کے اوپر بیٹھ کے اس کا مزاح اڑانا، اس کو مذاق کا نشانہ بنانا، اس کی تحقیر کرنا، اس کو اپنے سے چھوٹا دکھانے کی کوشش کرنا، جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔
اس کو تنزلی کی طرف لے کے جانا، اس کو چھوٹا، اپنے آپ کو سپیریئر کرنا، بحث مباحثہ کرنا، خود کو بتانا کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس یہ ہے، کسی نہ کسی رنگ میں لوگوں کو اپنے سے نیچے دبا کے رکھنا، یہ ہے تحقیر کرنا۔ دیکھیں یہ تینوں چیزیں جو ہیں، آپ ذرا خود ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی ذاتوں میں اگر تھوڑا سا ہم نگاہ ڈالیں، یہ ہے تصوف۔ تصوف دراصل اصلاح کا نام ہے۔ فنائیت کیا ہوتی ہے؟ فنائیت پرانی ٹرمنالوجیز ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ ٹرمنالوجیز جو پہلے یوز کی جاتی تھی، وہ اس لیے یوز کی جاتی تھی کہ وہ اس وقت کا پیرامیٹر ہی ایسا تھا۔ لیکن اب کیونکہ چیزیں بہت زیادہ ایکسپلور ہو چکی ہیں، چیزیں بہت کھل چکی ہیں، تو اب یہ سمجھنا مقصود ہے کہ یہ فنا فی الشیخ کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے، ایک آپ کا ٹیچر ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے، اس کے اندر آپ جو اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ اپنی ذات میں لانے کی، کیونکہ وہ یار بڑا مثبت ہے، کسی کے پیچھے بات نہیں کرتا، اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ یہ کوالٹیز لاتے 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 آپ کے اندر اخلاقیات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ پھر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور پھر بڑھتے 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ خاص کرم تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے تصوف، اپنی اصلاح۔ اب دیکھیں نا ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا کہ جو ان اخلاقی بیماریوں میں پھنسے گا وہ مال و دولت جمع کرے گا، وہ دنیا کے اندر کھو جائے گا، وہ میری ذات سے ہٹ کر دنیا کی طرف رغبت کرنے والا ہوگا، اور رغبت کرتے کرتے اتنا کھوئے گا کہ اپنا ٹھکانہ میری قربت سے دور جہنم میں بنائے گا۔ اس شخص کی دیکھیں ہماری زندگیاں بھی جہنم بن جاتی ہیں، ہم صرف جہنم کا کانسیپٹ کوئی آگ والا اللہ کے پاس لیے بیٹھے ہیں۔ جہنم یہ بھی ہے، یہ بھی جہنم ہے کہ آپ اپنی لائف کے اندر ڈسسیٹسفائیڈ ہو جائیں، آپ ڈپریشن کے اندر چلے جائیں، آپ کی ذات کے اندر عجیب و غریب معاملات، آپ ڈسسیٹسفائیڈ ہوں، ہر چیز ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، معاملات خراب ہیں، یہ بھی جہنم ہے۔ بڑا عجیب عجیب سا رہنا، کوئی زندگی میں خوشی نہیں، کسی ہر بندے سے بدگماں ہیں، یہ بھی آپ کی لائف بھی جہنم بن جاتی ہے۔ یہ جہنم کے معاملات آپ دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جہنم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مر کے محشر کے میدان میں پہنچنا ہے، تو آپ یہیں پر یہ ساری آگ دیکھ لیتے ہیں، اپنی ذات کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس بری عادات سے بچائے۔ آج جو قرآن کریم سے ہم نے سبق لیا وہ یہ سبق ہے کہ ہم نے کسی کے پیچھے بات نہیں کرنی، کسی کے پیچھے کوئی اس کی نہ عیب بیان کرنا ہے نہ۔ ہاں ایک چیز ہوتی ہے اصلاح، آپ طریقے سے اس شخص کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تنہائی میں جا کے اس کی اصلاح کریں۔ ہاں اگر کوئی شخص کھلے عام لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس شخص کی وجہ سے کوئی شخص نقصان میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کے متعلق اگر اس کو آگاہ کر دیں گے تو وہ غیبت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی ظلم دیکھیں، کوئی بندہ کسی زیادتی کر رہا ہے اور آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں یار میں اس کی غیبت نہ کر دوں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو سچ سے آگاہ کریں، کہیں آپ کے اس مسلمان بھائی کا اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔ ہاں یہ ذات کے متعلق ہے، آپ اس کے کوئی ذاتی، لوگ دوسروں کے ذاتی باتوں کو اچھالتے رہتے ہیں، او جی فلاں ایسے ہے تو فلاں کے اندر یہ تو فلاں کے اندر وہ، یعنی کہ اس کی ذات کو ڈسکشن کے اندر لاتے ہیں، تو یہ چیزیں بری ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ اکثر جو ہے جیسے ہم ایسے ہمارے آفس کے انوائرمنٹس ہیں، وہاں پہ ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک چھٹی پہ ہے تو پیچھے سارے اس کی کوئی نہ کوئی عیب بیان کر رہے ہوں گی، اس کو الٹا فائدہ کر رہے ہیں، اپنے اعمال اس کو دے رہے ہیں۔ ہر کیف آج جو قرآن کریم سے ہم نے اتنا خوبصورت سبق لیا، تو آپ نے اس سبق کو اپنی لائف کے اندر لانا ہے۔ یہی روحانیت ہے، یہ چیزیں سیکھیں، اپنے شعور کو بیدار کریں۔